بخاری کی روایت ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری اولاد پیدا ہو تو عقیقہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ عقیقے کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے خوبصورتی کیا ہے؟ بہت ساری خوبصورتیوں میں کہ جہاں کام بتاتا ہے فائدہ بھی بتاتا ہے۔ تو حدیث پاک نے بتایا نا کہ عقیقہ کرو کہ او میرے صحابہ کرام تمہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد تکلیفوں سے بچی رہے گی۔ یہ عقیقے کا فائدہ ہے۔ جو چاہتا ہے مصیبتوں سے بچ جائے میری اولاد، بہتر ہے کہ عقیقہ کرو۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن جندب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ مصیبتوں کے پاس گروی پڑا ہوتا ہے، جب تم عقیقہ کرتے ہو وہ وہاں سے نکل آتا ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات ایک کتاب ہے، مشکات شریف حدیث پاک کی گائیڈ ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ گروی پڑا ہوتا ہے مصیبتوں کے ہاں، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے جو چیز ہماری گروی کسی اور کے پاس پڑے ہو، مالک تو ہم ہوتے ہیں، کیا ہم اس سے اس وقت تک جب تک کہ وہ گروی پڑا ہے نفع اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی طرح جب بچہ مصیبتوں کے پاس ہوگا تو ہم اسے نعمتیں اللہ کی طرف سے کیسے دلا سکیں گے؟ اور اسی طرح اس کی اچھائی، چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ روحانی معاملات ہوں۔ اس لیے افضل اور بہتر، اعلیٰ اور عمدہ اچھا طریقہ یہی ہے کہ انسان کو اپنا اور اپنے اولاد کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور عقیقہ کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھتا ہوں۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی پیدائش پر نبی علیہ السلام نے ان کا عقیقہ فرمایا تھا، اور 2 مینڈے، حدیث پاک میں کبشینی کے الفاظ بھی آتے ہیں، ایک مینڈا یا 2 مینڈے، وہ 2 جانور ذبح فرمائے تھے۔ اور عقیقے کی خوبصورت طریقہ کار یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے کہ تم ایک بکری لو، اسے ذبح کرو، اور اسے ذبح کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جو سر مبارک کے بال ہیں ان کو تم مونڈ دو، اور تیسرا کام وہ جو بال ہیں جو تم نے کاٹے ہیں وہ تم چاندی کے بقدر وزن میں تول کے جتنا پیسہ بنے وہ غریبوں میں صدقہ کر دو۔ تو جو بچہ پیدا ہو، اور اس کا بہتر حدیث پاک میں یہ بھی عمل آتا ہے کہ 7ویں دن اس کا نام بھی رکھا جائے۔ تو گویا ترتیب کے ساتھ 4 5 کام۔ نمبر 1، اگر بچی ہے تو 1 جانور، بچہ ہے تو 2 جانور۔ دوسرے نمبر پہ اس کے بال کاٹے جائیں۔ تیسرے نمبر پہ اس بالوں کو چاندی کے وزن میں اتار کے مقدار جان کر جتنا بنے اتنی قیمت غریبوں میں صدقہ کرو، اور پھر اس کے ساتھ اس کا نام بھی رکھو۔ اور نام رکھنے میں اولیاء، ازواج، صحابہ کرام، اصحاب، انبیاء، ان کو زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم نے تو نام رکھ لیا اور بعد میں پتہ چلا اس نام کا مطلب ہی اینٹی بنتا ہے، غلط بنتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ناموں کا انسان پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے جیسا نام ہوگا تو ویسے اعمال بھی کم از کم ہوں گے۔ تو اس لیے، اور یہ والدین کے حقوق میں سے ہیں کہ اپنی اولاد کے ناموں میں سے اچھا نام چنا کرے اور رکھا کرے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کا بالوں کا وزن بھی بتاتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ 1 درم سے کم مقدار میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بال مبارک کا وزن تھا۔ 1 درم کہتے ہیں چاندی کے ایک سکے کو، تو اس کے وزن سے کم از کم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بال مبارک بنے تھے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ تو باتیں کم ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ حدیثیں بھی رکھی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فائدے بتائے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیثیں بھی رکھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے نواسان حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ بھی فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا اعلان کا حکم فرمایا گیا، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو علوم دیے، وضاحت کے طور پہ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا یہ عقیقہ ہے، یہ عمل ہے، اور اس کے اتنے فوائد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے عقیقہ بھی فرمایا تھا۔ اس لیے اگر آج بھی ہمارا عقیقہ نہیں ہو تو ہمیں بھی اپنا عقیقہ کر لینا چاہیے، اچھی بات ہے۔